إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ہر ایک شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے، بس اگر اسے اپنے بھائی میں کوئی گندی بات دیکھے تو اس سے اس طرح دور کرے جیسے آئینہ داغ دھبا چہرے کا اس طرح صاف کر دیتا ہے کہ عیب والے پر ظاہر کر دیتا ہے اور کسی پر ظاہر نہیں کرتا. اس طرح اس شخص کو چاہیے کہ اس عیب کو خفیہ طور پر اطلاع کر دے، فضیحت نہ کرے. امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں ہر ایک شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے، بس اگر اسے اپنے بھائی میں کوئی گندی بات نظر آئے تو اس طرح اس کو دور کرے جیسے آئینہ داغ اور دھبا چہرے کا اس کو صاف کرتا ہے کہ عیب والے پر وہ ظاہر کر دیتا ہے، کسی پر ظاہر نہیں کرتا. اس طرح اس شخص کو چاہیے کہ اس عیب کی خفیہ طور پر اطلاع کر دے اور اس کی رسوائی نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص اپنے بھائی مسلمان کا آئینہ ہے، بس اسے چاہیے کہ اپنے بھائی میں کوئی گندی بات دیکھے تو اسے اس طرح دور کرے جیسے آئینہ داغ دھبا چہرے کا اس کو صاف کر دیتا ہے کہ عیب والے پر ظاہر کرتا ہے اور کسی پر ظاہر نہیں کرتا. اس طرح اس شخص کو چاہیے کہ اس کی عیب کی خفیہ طور پر اطلاع کر دے اور اس کو رسوا نہ کرے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں اس سے خبردار کرتے ہوئے ہر انسان کو آگاہ کیا ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی آبرو ریزی کا بھی خیال کرے، اس کی عزت اور تقدس کا بھی خیال کرے. اگر اس میں کوئی ایسا عیب اس کو نظر آتا ہے اسے چاہیے کہ اس عیب کی نشاندہی اس انداز میں کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ انسان کے چہرے پر اگر کوئی داغ ہوتا ہے تو وہ شیشے کو دیکھتا ہے، آئینے کو دیکھتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ اپنے اچھے طریقے سے اپنے اس داغ کو صاف کر دیتا ہے. تو فرمایا مسلمان کا آئینہ ہے. اگر اس میں سے کسی کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو اسے چاہیے کہ آرام سے آہستہ سے خفیہ طور پر اس کو جا کر اس سے آگاہ کرے کہ بھئی ایسا نہ کر، اور ایسا کرے گا تو تیری بھی اس میں ذلت ہے، دنیا آخرت کی رسوائی ہے، اسے بچ جا. تو فرمایا کہ پھر اس کو جگہ جگہ بتاتا نہ پھرے کہ فلاں میں ایسی بیماری ہے، فلاں میں ایسی بری بات ہے. مسلمان بس اس کا کام ہے کہ اس کو آگاہ کر دے. دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن الفت اور لگاؤ کا محل ہے اور خانہ ہے. اس شخص میں خیر نہیں جو کسی سے نہ خود الفت رکھے نہ اس سے کوئی الفت رکھے، یعنی سب سے روکھا اور الگ رہے، کسی سے میل ہی نہ ہو، باقی دین کی حفاظت کے لیے کسی سے تعلق نہ رکھنا یا کم رکھنا اس سے مستثنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن الفت اور لگاؤ کا محل ہے اور خانہ ہے، اور اس شخص میں خیر نہیں جو کسی سے نہ خود الفت رکھے نہ اس سے کوئی الفت رکھے، یعنی سب سے روکھا اور الگ رہے، کسی سے میل ہی نہ ہو، باقی دین کی حفاظت کے لیے کسی سے تعلق نہ رکھنا یا کم رکھنا اس سے مستثنا ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو، مومن کو فرمایا کہ محبت اور الفت کا محل بتایا ہے.
فرمایا اس شخص میں خیر نہیں ہے جو نہ خود الفت رکھتا ہے نہ اس سے کوئی الفت رکھتا ہے، یعنی سخت مزاج ہے، بخل کا مزاج ہے، اور جو ہے بس اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہے، کسی کام میں نہ مشورہ لیتا ہے، نہ کسی سے بیٹھتا ہے، نہ کسی سے خیر خیریت رکھتا ہے، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ مومن جو ہے فرمایا نرم دل ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، اور اپنے آس پاس میں پڑوس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس کی خیر خواہی کرتا ہے، کوئی مشورہ مانگتا ہے اس کو مشورہ دیتا ہے، تو یہ اچھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی ہے، فرمایا جہاں رہے وہ ایک ایسا انسان ہو کہ جب وہ دنیا سے جائے یا محلہ چھوڑ کے جائے تو فرمایا سارے لوگ ترس رہے ہوں کہ یار یہ اخلاق کا بڑا اعلیٰ تھا، بہترین انسان تھا، اس کے جانے سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ تو فرمایا دنیا سے جائے تب بھی دنیا رو رہی ہو، اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ہجرت کرنی پڑ جائے پھر بھی، لیکن فرمایا ایسا نہ ہو کہ جو جانے پر سب خوش ہوں کہ یار اچھا ہوا جان چھوٹی چلا گیا۔ تو فرمایا مومن اور مسلمان جو ہے اس کے اندر خیرخواہی، محبت اور جو ہے یہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کر دے صرف اس نیت سے کہ وہ بندہ خوش ہو جائے تو اس شخص نے مجھ کو خوش کیا، جس نے مجھ کو مسرور کیا اس نے اللہ جل شانہ کو مسرور کیا، جس نے اللہ جل شانہ کو مسرور کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ کوئی مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کرے صرف اس نیت سے کہ اس کو مسرور اور خوش کرے، سو اس شخص نے مجھ کو مسرور کیا، جس نے مجھ کو مسرور کیا اس نے اللہ جل شانہ کو مسرور کیا، اور جس نے اللہ جل شانہ کو مسرور کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کتنا بڑا انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مومن مسلمان ایمان والا، بلکہ فرمایا جو شخص میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کر دے۔ میری امت میں جتنے لوگ بشک کوئی بھی ایسا انسان ہے جو ایمان کے بعد فرمایا کہ اس بات کا خیال کرتا ہے کہ وہ کسی کی حاجت پوری کرے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو بھی ہو، صرف اس کو خوش کرنے کے لیے اچانک اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے تو اللہ بھی اس سے خوش ہو رہے ہیں، اس کے رسول بھی خوش ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل فرما رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ تعلیمات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو بہترین معاشرہ قائم کرنے کے لیے تعلیمات دی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے خوش ہو وہ اپنے اخلاق کو درست رکھے اور امت کے اندر خیرخواہی کا معاملہ رکھے، مسلمان کی غیبت نہ کرے، مسلمان کسی کی حق تلفی نہ کرے، مسلمان کو وہ ایمانی رشتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے باندھ کر اور بنا کر دیا ہے اسے سلامت رکھ کر ایمان کے ساتھ قبر کی لحد میں اتر جائے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شاباش بھی دیں اور اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی بھی پلائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہیں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اکفنا بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إني أسألك رزقا طيبا علما نافعا عملا صالحا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه